ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے لڑکے سے۔ اس کا نام علی تھا۔ علی کا تعلق ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا جو روزانہ دہاڑی پر کام کرتا اور ماں ایک سلائی کڑھائی کرنے والی عورت تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ دن کے 3 وقت کھانا پکا سکیں۔ اکثر راتوں کو فاقہ ہوتا اور علی اپنے والدین کے چہروں پر فکر کی لکیریں دیکھ کر دل ہی دل میں دکھی ہو جاتا۔ مگر علی کی ایک خاص بات تھی، اسے خواب دیکھنے آتے تھے۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑے بڑے خواب دیکھتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہی خواب دیکھے بھی ایک دن اپنے ماں باپ کو عزت کی زندگی دے، ان کے لیے پکا ہوا گھر بنائے اور دنیا کے سامنے مثال بنے۔ جب وہ اسکول جاتا تو وہ اکثر بچے اسے مذاق کا نشانہ بناتے۔ اس کے کپڑے پرانے ہوتے، جوتے پھٹے ہوئے اور اکثر اس کے لنچ باکس میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ مگر ایک چیز تھی جو علی کے پاس ہمیشہ رہتی، حوصلہ۔ ایک دن استاد نے کلاس میں پوچھا، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا پائلٹ، کسی نے کہا انجینئر۔ جب علی کی باری آئی تو وہ بولا، میں دنیا کا سب سے کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کے لیے امید کی روشنی بنے۔ سب بچے ہیگے ہنسنے لگے۔ استاد بھی مسکرا دیے، شاید اس لیے کہ انہوں نے ایسا خواب کسی گاؤں کے لڑکے کی زبان سے پہلی بار سنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، علی اسکول سے کالج پہنچا اور وہاں بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے۔ فیس بھرنے کے لیے وہ دن میں مزدوری کرتا، رات کو پڑھتا، کبھی ہوٹل میں برتن دھوتا، کبھی کسی دکان پر صفائی کرتا۔ پسیدیا مگر وہ اپنے خواب کے پیچھے لگا رہا۔ ایک دن ایسا آیا جب علی کو یونیورسٹی میں داخلہ ملا، لیکن پیسے کہاں تھے؟ اس نے درجنوں جگہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور آخر کار ایک یونیورسٹی نے اسے داخلہ دے دیا، مگر شرط یہ تھی کہ وہ وہاں صفائی کا کام کرے گا۔ علی کو کوئی شرم نہ تھی، وہ کلاس میں سب سے آگے بیٹھتا اور وقت پر اپنی صفائی کی ڈیوٹی بھی دیتا۔ کبھی کبھی لوگ اس پر ہنستے، کہتے، دیکھو یہ لڑکا جو فرش صاف کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے کامیاب ہونے کے۔ مگر علی نے کبھی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا، اے رب، اگر میری نیت سچی ہے تو ایک دن ضرور کامیابی عطا فرما۔ 4 سال گزرے اور علی یونیورسٹی سے اعلی نمبروں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوا۔ مگر اب ایک اور جنگ شروع ہوئی، نوکری کی تلاش۔ ہزاروں جگہ درخواست دی، سینکڑوں جگہ انٹرویوز دیے، کئی بار مسترد ہوا۔ ایک دن جب وہ بہت تھکا ہوا، دل برداشتہ اور مایوس بیٹھا تھا تو اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا یاد رکھو، اللہ کبھی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ شاید تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، مگر آئے گا ضرور۔ یہ الفاظ علی کے دل میں آگ کی طرح جل اٹھے۔ اس نے ایک بار پھر کمر باندھی اور اپنا رزق تلاش کرنے نکلا۔ بالآخر ایک دن ایک چھوٹی سی کمپنی نے اسے موقع دیا۔ علی نے دن رات کام کیا، وقت سے پہلے آتا، سب سے آخر میں جاتا۔ اس کی محنت، خلوص اور ایمانداری نے کمپنی کے مالک کو متاثر کیا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ کمپنی کا اہم حصہ بن گیا۔ پھر وقت آیا کہ علی نے اپنی خود کی کمپنی بنائی۔ ابتدا میں چھوٹے پیمانے پر کام شروع کیا۔ کئی دن ایسے بھی آئے جب اسے نقصان ہوا، قرض چڑھا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ آج سے 10 سال بعد علی وہی شخص ہے جو کبھی ہوٹل میں برتن دھوتا تھا اور آج وہ ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ وہی لڑکا جسے اسکول میں سب بچے غریب اور مزدور کا بیٹا کہتے تھے، آج اس کے نام سے کامیابی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کہانی صرف علی کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہو سکتی ہے جو غربت میں پیدا ہوا، جس کے پاس وسائل نہیں تھے، مگر جس کے پاس حوصلہ، دعا، صبر اور مسلسل محنت تھی۔ یاد رکھیں، خواب وہی سچ ہوتے ہیں جنہیں جاگتے ہوئے دیکھا جائے۔ راستے میں لوگ ہنسیں گے، مذاق بنائیں گے، لیکن آپ رکھیں مت، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر اللہ پر یقین ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، مگر صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ بس چلتے رہو، رکو مت، جھکو مت، ٹوٹو مت، کیونکہ اگر ایک علی کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسے شاندار ویڈیو کے لیے.